اے اللہ تو انسانوں کو پیدا کر کے مارتا کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے عجیب سوال، اور جب جواب ملا تو موسیٰ خود حیران رہ گئے۔ معزز دوستوں، میں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے رب، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال انکار کا نہیں تھا بلکہ صرف سمجھنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال سیکھنے کے لیے ہے، اس لیے میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ میری ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، مگر تم چاہتے ہو کہ لوگ بھی اس راز کو سمجھیں۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے۔ جب انسان پوچھتا ہے تو وہ سچ کے قریب آتا ہے، اور علم ہی انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اگر غلط راستہ چنا جائے تو گمراہی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک ہی پانی سے میٹھا پھل بھی بنتا ہے اور کڑوا بھی، ویسے ہی علم سے بھلائی بھی پیدا ہوتی ہے اور برائی بھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں کھیتی بو دو۔ انہوں نے کھیتی بو دی، وقت گزرا، فصل تیار ہو گئی، بالیاں پک گئی، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اسے کاٹ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کاٹ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے خود اسے بویا، اس کی دیکھ بھال کی، پھر اسے کیوں کاٹ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب فصل پک گئی تو اس میں دانا بھی تھا اور بھوسا بھی۔ اگر دونوں کو ملا رہنے دیا جاتا تو دانا ضائع ہو جاتا، اس لیے ضروری تھا کہ دانے کو الگ کیا جائے اور بھوسے کو الگ، اور یہی عقل کا تقاضا تھا اور یہی بھلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل تمہیں کہاں سے ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ سب آپ کی دی ہوئی عقل ہے، آپ نے ہی سکھایا کہ اچھے اور برے میں فرق کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ عقل میری دی ہوئی ہے تو پھر یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں بغیر حکمت کے کام کرتا ہوں؟ جس طرح تم نے دانے کو بھوسے سے جدا کیا، اسی طرح میں بھی انسانوں کی روحوں کو جدا کرتا ہوں۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے اندر صاف اور نیک روح ہوتی ہے جیسے قیمتی موتی، اور کسی کے اندر بری اور گندی روح ہوتی ہے جیسے کہ سستا کنکر۔ اور جب موت آتی ہے تو یہ ایک طرح سے جدائی کا وقت ہوتا ہے۔ نیک روح کو اس کے اصل مقام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور بری روح کو اس کے انجام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ پیدا کرنا بھی میری حکمت ہے اور موت دینا بھی میری ہی حکمت ہے۔ اگر میں پیدا نہ کرتا تو میری قدرت، میری رحمت اور میری صفات کیسے ظاہر ہوتی؟ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اچھا راستہ چنے یا برا۔ جو سچ، انصاف اور نیکی کا راستہ چنتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ظلم اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے نقصان کرتا ہے۔ موت دراصل انجام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو انسان کو اس کے اصل ٹھکانے تک لے جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی، دل دیا گیا، سوچنے کی طاقت دی گئی تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اگر زندگی ہی نہ ہوتی تو پہچان بھی نہ ہوتی، اور اگر موت نہ ہوتی تو انصاف بھی پورا نہ ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں ظلم کر کے بچ جاتے ہیں مگر آخرت میں ان سے حساب لیا جائے گا۔ دوستو، اس پورے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہے۔ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہر بات کو فوری طور پر نہیں سمجھ سکتے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں حکمت نہیں ہے۔ جیسے ایک کسان جانتا ہے کہ بیج کب بونا ہے اور کب کاٹنا ہے، ویسے ہی ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ کب زندگی دینی ہے اور کب واپس بلانا ہے۔ انسان کے جسم میں جو قیمتی موتی یعنی کہ اس کی روح ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ نیکی، سچ اور اچھے کام اس موتی کو چمک دیتے ہیں، اور اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے رب کو یاد رکھے، تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ پھر جب موت آئے گی تو وہ ڈر کا وقت نہیں ہوگا بلکہ اپنے اصل گھر کی طرف واپسی کا وقت ہوگا۔ اور دوستو، یہی اس سوال کا جواب ہے، اور یہی زندگی اور موت کی اصل حقیقت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।